پیپلز پارٹی کے نہروں پر تحفظات لیگی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، بولے متنازع امور پر تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ اتحادی حکومت میں باہمی مثالی اعتماد سازی کی فضا خوشائند ہے۔ اتحادی حکومت ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے پہلے دن سے مکمل یکسوئی سے کام کر رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی اتحادی حکومت کی دن رات انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ ملک کی معیشت درست سمت پر چل پڑی ہے۔ آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ جے یو آئی بھی متنازع کینالز کے خلاف سراپا احتجاج، گڈو بیراج سمیت سندھ بھر میں دھرنے، لاڑکانہ، دادو، جامشورو، کوٹری بیراج اور ٹھٹھہ میں بھی جے یو آئی کے دھرنے۔ علامہ راشد محمود سومرو گڈو بیراج پہنچ گئے، کہا دریائے سندھ پر کینالز بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو سندھ پنجاب بارڈر پر دھرنا دیں گے۔ دوسری جانب کنبر میں بھی دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سندھ کی سرسبز زمینوں کو بنجر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کی خلیج گہری ہونے لگی، عاطف خان بھی بول پڑے۔ شہرام ترکئی، عاطف خان اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا گنڈا پور کے بیانات کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عاطف خان نے کہا اگر بانی پی ٹی آئی نے ہمارے متعلق کوئی بیان دیا ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ شہرام ترکئی بولے ایسے بیانات سے بانی پی ٹی آئی کی تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ اسد کیسر بولے وزیر اعلیٰ اپنی تمام توانائیاں صوبے میں بہتر گورننس پر مرکوز رکھیں۔ تحریک انصاف میں جتنے افراد ہیں اتنے ٹکڑے ہو چکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی کو بین الاقوامی چور اور جیب کترا کہہ ڈالا۔ بولے تحریک انصاف کے رہنما ایک دوسرے پر چوری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کو کہتے تھے کہ بیانات دے، انہوں نے بھی بیان نہیں دیا۔ نوبل پرائز کا انعام ملنے کا کہتے تھے، ابھی تو اسے 14 سال قید ملی ہے۔ آئندہ بجٹ سے قبل قوم کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار منگل سے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے مختلف اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل وفد 8 سے 10 اپریل تک اسلام آباد کا دورہ کرے گا۔ وفد کی قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار برائے جنوب اور وسط ایشیائی امور ایرک مائر کریں گے۔ دورے میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ ٹرمپ ٹیرف کی وصولی کا آغاز، امریکی ایجنٹس نے ایئرپورٹس، بحری اڈوں اور کسٹم گوداموں میں غیر ملکی مصنوعات پر اضافی ٹیرف لینا شروع کر دیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاج، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو یارک اور واشنگٹن میں ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاج میں مظاہرین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ برطانیہ میں امریکی صدر کے خلاف مظاہرے۔ جرمنی، پرتگال اور فرانس کے عوام نے بھی ٹرمپ کی پالیسیز کو مسترد کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی صدر دنیا کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ٹیرف کے معاملے پر اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمود اورنگزیب کہتے ہیں ٹیرف مسئلے پر مقامی انڈسٹری کے لیے کوئی پیکج زیر غور نہیں ہے۔ انڈسٹری کو تحفظ دینے کے بجائے مقابلے کے قابل بنانا ہوگا۔ مہنگائی 6 دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ چین کی ٹیرف معاملے پر امریکہ کو بات چیت کی پیشکش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی یک طرفہ ٹیرف کو مسترد کر دیا۔ امریکی محصولات ناانصافی پر مبنی ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ امریکہ اپنے غلط اقدامات روکے اور تجارتی شراکت داروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مشاورت سے اختلافات دور کرے۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 7 ممالک کے ویزا پروسیس معطل کر دیے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان، بھارت، مصر، مراکش، الجزائر، عراق، انڈونیشیا اور اردن کے شہریوں کے ویزا پروسیسنگ پر فی الحال کام روک دیا گیا ہے۔ یہ اقدام عارضی ہے اور مستقبل میں حالات کے مطابق دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔
प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग कराने वाले हजारों आज़मीन मुश्किल में पड़ गए। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स ने मिना के लिए चार्जेस बर वक्त जमा ना कराए। सऊदी हुकूमत का 77,000 आज़मीन की बुकिंग से इनकार। प्राइवेट स्कीम के तहत डेडलाइन से पहले सिर्फ 12,500 आज़मीन के चार्जेस जमा कराए गए। हजारों आज़मीन का हज कोटा ज़ाय हो गया। वज़ीर आज़म का निजी स्कीम के तहत हाजियों के बर वक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो ना करने पर नोटिस। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात करेगी कि किस वजह से वजारत मजहबी उमूर शुदा हज पॉलिसी 2025 पर निजी हज ऑपरेटर के जरिए अमल ना करा सकी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। सरेआब से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल। दहशतगर्द 24 से 72 घंटे में हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। CTD हुकाम के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है, 1 से 2 दिन में घर मुंतकिल हो जाएंगे। डॉक्टर आसिम ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनकी सेहत बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सियासी मुखालिफिन चाहे कोई अच्छा हो या बीमार, हर चीज़ पर ट्विस्ट देते हैं। कोरोना का ये वेरिएंट इतना मुहलिक नहीं, एंटी वायरल दवाइयाँ आ चुकी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना के बाइस कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी इख्तलाफात ने जड़ पकड़ ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में तकसीम की तस्दीक। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पार्टी में सोच के इख्तलाफात हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन इख्तलाफात में कमी आ रही है। एक कहता है काम ऐसे हो, दूसरा कहता है ऐसे हो, लेकिन इस पर हम सब का इत्तफाक है कि काम होना है। 26वीं तरमीम में जमीयत उलमा तन्हा कुव्वत थी जो रुकावट बनी। इस तरमीम के 56 नुकात थे। 56 नुकात से हमने हुकूमत को 34 दफात से दस्तबरदार करने पर मजबूर कर दिया था। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के मशवरे और एतमाद के बगैर नहीं। 26वीं तरमीम में JUI तन्हा कुव्वत थी जो रुकावट बनी। मौलाना फजल रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब। कहा, हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मगरिब की तहजीब को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं। मुल्क में गैर कानूनी रहाइश पजीर मजीद 2217 अफगान महाजरीन को मुल्क बदर कर दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक अफगानियों को तुर्खम सरहद के रास्ते मुल्क बदर किया गया। गैर मुल्कियों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लाया गया था। टोबा टेक्सिंग में अफगान महाजरीन की हवालगी और रवानगी का अमल मुकम्मल। महाजरीन का सामान 3 लोडर मजदा गाड़ियों में लोड करके रवाना किया गया। अफगान शहरियों की मुल्क बदरी पर वज़ीर आला KP और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अफगान शहरियों को निकालने के हामी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुखालफत। अफगान शहरियों को ज़बरदस्ती सूबे से निकालने से इनकार कर दिया। गवर्नर KP बोले, जिन्होंने खुद दहशतगर्दों से मफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया वो आज विफाक को इल्ज़ाम दे रहे हैं। अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं, उनको फौरी निकाल देना चाहिए। पाकिस्तान भर में ऑनलाइन ख़रीदारी का रुझान बढ़ने लगा। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े और अशिया खुरोनोश समेत तमाम चीज़ों की ख़रीदारी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स पर भी पहले जैसा रश न रहा। ताजर रहनुमा आतिक मीर का कहना है, माजी में ईद के मौके पर मार्केटों में 70 अरब तक की ख़रीदारी होती रही, लेकिन अब ये 15 अरब तक कम हो चुकी है।
لاہور کے قریب فیض پور انٹرچینج پر ٹریکٹر ٹرالی اور گاڑی میں خوفناک تصادم، 2 افراد موقع پر جاں بحق افراد کی 26 سالہ سلیم اور 28 سالہ اسماعیل کے نام سے شناخت ہوئی۔ ریسکیو حکام نے لاشیں ورثہ کے حوالے کر دیں۔ میانمار میں زلزلہ متاثرین کے لیے دوسری امدادی کھیپ بھی متعلقہ حکام کے حوالے۔ یانگون ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر نے 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ یانگون کے وزیر اعلیٰ کے حوالے کی۔ ترجمان NDMA کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایات پر 70 ٹن امدادی سامان میانمار پہنچایا گیا۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، ترپالیں، خیمے اور ادویات شامل۔ امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کی ایٹمی پروگرام پر براہ راست مذاکرات کی پیشکش پر رد عمل۔ کہا، امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو دھمکیوں کا کیا جواز ہے؟ ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ امریکہ صرف ایران نہیں، دنیا بھر کی تذلیل کر رہا ہے۔ امریکہ نے جنوبی سوڈان کے شہریوں کے تمام ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان کی حکومت نے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے اقدامات کیے، نہ ہی امریکی فیصلے کا احترام کیا۔ جب جنوبی سوڈان کی حکومت امریکہ سے مکمل تعاون نہیں کرے گی، نئے ویزے بھی جاری نہیں کیے جائیں گے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈن نورس بچوں سے زیادتی کے الزام میں گرفتار۔ لیبر پارٹی نے گرفتاری کی اطلاع پر نورس کو معطل کر دیا۔ ترجمان کے مطابق نورس کو ہاؤس آف کامنز میں لیبر MP کے طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ لاہور کے دلی گیٹ میں میلہ بہاراں کی رونقیں، پرانی عمارتوں کی سجدہ دیکھ کر سب حیران۔ روایتی پنجابی گیتوں نے بھی سما باندھ دیا۔ دلی گیٹ لاہور میں پھولوں کی نمائش اور میلہ بہاراں کا آج آخری روز۔ اور وادی شگر کے علاقے گلوپ اور کایو میں موسم بہار کی رہنائیاں۔ K2 کے دامن میں واقع جنت نظیر وادی اپنی قدرتی حسن اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں میں مقبول۔ چھوٹے گلیشیئرز کے درمیان درختوں پر لہلہاتے رنگ برنگے پھول اور ہریالی دیکھ کر سیاح کھنچے چلے آتے ہیں۔